وادی ناران کا خوبصورت ترین سیاحتی مقام شوگران، اور شوگران کہاں واقع ہے؟ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ شوگران جانا ہے تو کیسے جائیں، اور شوگران جانے کا راستہ کیسا ہے، اور شوگران سے آگے سری پائے تک کیسے جا سکتے ہیں، اور شوگران کا موسم جون کے اندر کیسا رہتا ہے، اور اس میں آنے کے لیے بیسٹ ٹائمنگ کیا ہے، اور کیا ایک دن کا ٹور کیا جا سکتا ہے۔ یہ سارے سوالات ہیں جن کے جوابات آج کی اس ویڈیو میں ہوں گے۔ ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا۔ نہ صرف ہم شوگران کے خوبصورت ترین نظارے دکھائیں گے بلکہ آپ کو ان سوالوں کے سارے مفصل جوابات بھی دیے جائیں گے۔ ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا، اور جو دوست ہمارے چینل پر نئے ان سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، کیونکہ ہم پورے پاکستان کی تازہ ترین سیاحتی مقامات کی اپڈیٹ دیتے ہیں، وہاں کے راستوں کی صورتحال، موسم کی صورتحال، ہوٹلوں کی معلومات، سبھی وہ چیزیں جو کہ آپ کے ٹور کے لیے آسانیاں پیدا کرے وہ ساری ہم فراہم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لاتعداد درود و اسلام، بے شمار درود و اسلام میرے اور آپ کے پیارے تے سونے تے منمونے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ جی دوستو، شوگران وادی کاغان کا خوبصورت ترین سیاحتی مقام ہے، اور یہاں موسم کی صورتحال اور ٹمپریچر دونوں چیزیں آپ کو دکھائیں گے۔ آج بدھ والا دن ہے اور 10 جون ہے۔ آج تو خیر وہاں پر دن کو 24 اور رات کو 11 ڈگری گوگل بتا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پر آگے آنے والا پورا ویکینڈ اور ہفتہ بڑا ہی زبردست ہے، جس میں آپ کو لگاتار بارش دیکھنے کو ملتی ہے، اور دن 10 سے لے کے شام 3-4 بجے تک کل بھی ہے۔ اس کے علاوہ جمعے کو بھی آپ کو 50-60% چانس کے ساتھ کنفرم بارش ہے، ہفتے کو بھی بارش دکھائی دیتی ہے، اور اچھے خاصے جسے کہا جائے نا گڑگجے والی بارش وہ ملتی ہے۔ اتوار کو بھی موسم بڑا ہی خوبصورت اور بارش کے ساتھ ٹمپریچر گرتا ہوا 8 اور 9، اور یہ سلسلہ اسی طرح اگلے ویکینڈ تک بھی جاری رہتے ہوئے 18 جون تک یہاں پر مزے کا زبردست موسم ہے، کبھی بارش اور کبھی موسم بہترین ہے۔ شوگران تک کے وائی سے اوپر شوگران تک پہلے بات کر لیتے ہیں۔ تو یہ 10-11 کلومیٹر کا جو سفر ہے، اس میں آپ کو روڈ بڑی زبردست ملتی ہے، بالکل فلی کارپیٹڈ روڈ ہے، اور بارش کے دوران آپ کے لیے یہ میری اسپیشل ہدایات ہیں کہ برائے مہربانی آپ اپنی سپیڈ کو نارمل رکھیں، اور انتہائی احتیاط کے ساتھ جس گیئر میں اوپر جائیں پہلے دوسرے میں انہیں گیئروں میں نیچے آئیں، اور گیئروں کے ساتھ ساتھ آپ گاڑی کی سپیڈ 20-30 سے اوپر نہ جانے دیں۔ 20-30 کی سپیڈ جو ہے وہ کنٹرول ہے، بریک کا استعمال کم سے کم کریں، اور نیچے اترتے بھی 1 سے 2 ایسی جگہ جہاں پر گاڑی کھڑ کے دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے، رک کر اتر کر تھوڑی دیر گاڑی کے ٹائروں کو سانس لینے دیں، پیڈوں کو سانس لینے دیں، ہیٹ اپ نہ ہونے دیں، اور پھر اتریں۔ اور بارش میں تو سلپری ہوتی ہے، اس کے لیے احتیاط انتہائی لازم و ملزوم ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ یہ تو موسم اور کچھ روڈ کے حالات آپ کو بتا دی ہیں، یعنی کہ اگر آپ کیوائی سے اوپر اپنی گاڑی میں جانا چاہتے ہیں تو جا سکتے ہیں، کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے۔ اور کیوائی سے آگے پھر سری پایا کا علاقہ ہے، جو کہ جیپوں میں جایا جاتا ہے، جیپوں کے علاوہ جایا نہیں جاتا، لیکن جیپیں بھی بارش کی صورت میں سلپ ہونے کا چانس ہوتا ہے، تو پھر رسکی ہے سفر وہاں پر۔ پچھلی میں نے ویڈیو دکھائی تھی کہ بارش میں جب جیپیں جاتی ہیں تو وہ بھی سلپ ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن جیپ چلی جاتی ہے ایسے میں بارش کے دوران۔ یہ ہے جی شوگران، اور شوگران کے علاوہ کیوائی سے شوگران اور سری پائے تک کا احوال۔ اب اگلے سوال کی طرف آتے ہیں کہ شوگران میں ہوٹلنگ۔ شوگران میں دیکھیں جی، میں ابھی بھی ریسنٹلی ویڈیو بنانے سے پہلے میں دیکھ رہا تھا کہ شوگران کے اندر مخصوص کم تعداد میں اچھے ہوٹل موجود ہیں، اور نارمل ہوٹلوں کی بھی کوئی خاصی بڑی تعداد نہیں ہے۔ 30 سے 35 جو ٹوٹل ہوٹل ہیں وہ شوگران کے اندر ہے، اور شوگران میں رش بہت جلد اس میں، یعنی کہ جیسے ہی رش پڑتا ہے تو یہ سارے فل ہو جاتے ہیں۔ اور ابھی بھی جو ہوٹلوں کے ریٹ، اچھے ہوٹلوں کے ریٹ ہے، وہ 14، 15، 16، 17، 18,000 روپے کمرہ اس وقت دکھائی دے رہا ہے، جو کہ بالکل صاف ستھرے، جن کی روم سروس اور باقی سارا کچھ ویو ہر چیز لان شان جن سے ہے اس کے سمیت ہے۔ پھر اس کے علاوہ کچھ ہوٹل ایسے ہیں جو کہ 5 سے 10,000 روپے میں، اور کچھ ہوٹل ایسے بھی ہیں جو کہ 3 سے 5,000 روپیہ، وہ بھی مجھے گوگل پر دکھائی دی ہے۔ تو اس حوالے سے ویریئنٹ تو ساری موجود ہیں، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ شوگران اگر آپ نے جانا ہے تو
تو ایک تو یہ چیز دیکھ لیں گے کہ اگر آپ نے ٹور کر رہے ہیں نہران وغیرہ کا تو اور شکران میں ایسے دن میں جائیں جبکہ جمعہ ہفتہ اتوار نہ ہو، ویک ڈیز نہ ہو، ویک ڈیز کے بغیر جائیں، پھر آپ کو کچھ ریزنیبل ریٹ پہ روم وغیرہ مل سکتے ہیں۔ اور سیکنڈلی اگر آپ شکران میں قیام نہ کریں، نیچے کوئی ہوٹل دیکھ لیں تو وہ آپ کو سستا پڑے گا، کیونکہ شکران اوپر جا کے پھر آپ کہیں کہ ہم یار رات قیام کریں تو پھر وہ مہنگا پڑتا ہے آپ کو۔ اس کے علاوہ جن سے اگر آپ ٹور کا رینج اس طرح کرتے ہیں، اگر آپ ناران کا گان جا رہے ہیں تو جاتے ہوئے یا واپسی پہ آتے ہوئے آپ شکران جائیں، گھومیں پھریں، 2-3 گھنٹے اسپینڈ کریں نیچے اتر کر، پھر آگے چلے جائیں یا واپس چلے جائیں۔ یہ بھی ایک بیسٹ آپشن ہے شکران کی، کیونکہ چھوٹا سا ایریا ہے، کوئی اتنی بڑی اسپاٹ نہیں ہے کہ بہت زیادہ ٹائم آپ کو چاہیے یہاں پر اس کو ایکسپلور کرنے کے لیے۔ باقی آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن جانے سے پہلے میں یوں کہوں گا جو شکران میں آپ اور کہیں کرائے نہ کریں، شکران ہوٹل بکنگ لازمی کرا کے جائیں، کیونکہ اگر آپ کے رہنے کا پروگرام ہے اور وہاں پر ہوٹل آپ کو نہیں ملتا ہے تو پھر آپ کے لیے پریشانی بنتی ہے۔ اچھا یہ بھی ہو گیا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ نے 1 ڈے ٹور کرنا ہے اور صرف شکران سری پائی جانا ہے اور وہاں سے واپس آ جانا ہے تو وہ بھی ممکنات میں سے شامل ہے پنڈی اسلام آباد کے لوگوں کے لیے، ایون لاہور کے لیے بھی۔ آپ کہیں گے لاہور کے لیے کس طرح؟ کیونکہ لاہور کے جو لوگ صبح 4 بجے وہاں سے نکلیں تو تقریباً 9 کے قریب پنڈی، اور 9 سے بعد پھر 4، 1-1:30 بجے آپ شکران پہنچ سکتے ہیں، اور 1-1:30 بجے نہ پہنچیں تو کم از کم 2 بجے پہنچ سکتے ہیں، اور پنڈی والے لوگ تو وہاں پر 11-12 بجے پہنچ سکتے ہیں۔ تو دونوں صورتوں میں آپ 3 سے 4 گھنٹے یہاں سپینڈ کر کے تو پھر رات کو 8 بجے بھی آپ یہاں سے نکلیں تو پنڈی 12 بجے اور شکران واپس صبح 4 بجے، یعنی کہ آپ اس طرح کا ٹور آرام سے کر سکتے ہیں۔ آرام تو خیر نہیں ہے، سفر ہی سفر ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ ایک دن کا ٹور کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے آپ کے دیکھیں سفر بہت زیادہ ہے، نیند بھی بڑی غلبہ کھا جاتی ہے، تو ایسے میں کافی سارے جو گاڑیوں کے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں وہ نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ لاہور والوں کے لیے تو میں ریکمینڈ نہیں کرتا ہوں، آپشن میں نے ضرور بتا دی ہے، لیکن میری ریکمنڈیشن قطعی نہیں ہے کہ آپ اتنا لگاتار سفر کریں، ریسٹ بھی نہ ہو اور پھر آپ کے لیے پریشانی کا باعث بنے۔ ہاں پنڈی اسلام آباد کے لوگ 1 ڈے ٹور بڑی آرام کے ساتھ کر سکتے ہیں، اور شکران تک سفر کرنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ 3.5 گھنٹے میں بالا کوٹ پہنچتے ہیں، آگے 1.5 گھنٹے میں کوائی، اور آگے آدھے گھنٹے میں آپ شکران پہنچ سکتے ہیں۔ کل ملا کے آپ کا جو ٹائمنگ ہے وہ تقریباً 4.5 سے 5 گھنٹے ہے، اور اگر صبح کی فجر کی نماز پڑھ کے اگر آپ نکلیں 5 بجے تو 10 بجے آپ شکران پہنچ سکتے ہیں، اور اس کے بعد سارا دن وہاں گھومے پھریں، سری پائے بھی جائیں، وہاں سے واپس آ جائیں، اور اگر آپ 6 سے 7 بجے بھی نیچے اترتے ہیں کوائی میں، اور وہاں سے پھر آپ 5 گھنٹے میں آرام سے 11 سے 12 بجے رات کو آپ گھر واپس آ سکتے ہیں۔ ایسے میں آپ بالا کوٹ قیام کر سکتے ہیں، کم ریٹ پہ آپ کو ہوٹل وہاں پہ مل سکتا ہے، ایک مڈ اسٹے بھی ہو جاتا ہے، یا پھر آپ کیوائی، پارس اور اس کے راؤنڈ اباؤٹ میں، پارس میں بھی ایک سنگ پارس ہوٹل ہے بڑا اچھا، وہاں پر اگر آپ کہیں تو ریزنیبل پرائس میں آپ کو پارس میں کافی سارے ہوٹل ہیں، کیوائی میں نیچے ہوٹل ہیں، وہاں پر بھی آپ قیام کر سکتے ہیں، ریزنیبل پرائزز میں آپ کو ہوٹل وہاں پر بھی مل سکتے ہیں۔ باقی شکران ان دنوں میں اپنی پوری آب و تاب پہ ہے، گرینری آ چکی ہے، مزید گرینری اور اچھا ویو جولائی کے فرسٹ ویک میں یہاں پر شکران بڑا مزے کا ہوتا ہے۔ بہرحال ہمارا کام تھا آپ کو اپڈیٹ دینا، آپ کی اپڈیٹ دی ہے۔ عمران بھائی کا نمبر موجود ہے، جیپ چاہیے ہو تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔